لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. سورہ نور میں کیا ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ کہتے ہیں ہر مخلوق کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے. جتنی بھی جاندار ہے نا یہ سب ان کی بیس کیا ہے؟ واٹر، پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنی. دیکھو ہم جب ایک مخلوق دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ اس سے وہ آلات چھین لیتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اس کو اس کے بغیر زندہ رکھ کے دکھاتا ہے. ہم نے جب انسانوں کو دیکھا ہم نے کہا بھائی دل کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور لنگس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. مچھلی دل ہی نہیں ہے اس کا، بلڈ ہی نہیں ہے، اس میں بلڈ نہیں ہوتا مچھلی کا. پھر سانس کیسے لیتی ہے؟ پانی کے اندر. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر اس کے اصل میں گلپھڑے ہوتے ہیں تو یہ پانی کے باہر سانس نہیں لے سکتی. اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی جو پانی کے اندر بھی سانس لے سکتی ہے، پانی کے باہر بھی. ہر طرح کی. اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو چلنے کے لیے ٹانگیں ہی نہیں چاہیے، اور سب سے زیادہ اسپیڈ بھی انہی کی ہوتی ہے. سانپ دیکھ لو جب بھاگتا ہے نا جنگل میں، اف کیا اسپیڈ سے بھاگتا ہے وہ، جبکہ اس کی ٹانگیں بولو نہیں ہے. لہذا وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کیونکہ کان پہ ٹانگتی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس لیے وہ نہیں ڈرتا. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ سانپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کی کانپیں ہی نہیں ہے جو ٹانگیں ہی نہیں ہے جو کانپیں. تو خیر تو ڈرتا ہے، ایسا نہیں ہے سانپ نہیں ڈرتا. تو ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی. یہ بھی سمندروں کے اندر جا کے دیکھو ایسی ایسی مچھلیاں آپ کو، کلرفل مچھلیاں. اف ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے ایتھیزم کے خلاف بہت کام کیا ہے، سائنٹسٹ تھا بڑا زبردست. اس کی ایک کتاب میں نے بچپن میں پڑھی تھی. اس نے ان مچھلیوں کی تصویریں اس میں دکھائی تھیں کہ جو جانور اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے نا اس کو ڈیفنس کا نظام اسی کے حساب سے دیا ہے. اس کا ڈیفنس. کچھ مچھلیاں بہت سست ہوتی ہیں، اتنی سست ہیں کہ وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی، ان کو تو بڑی مچھلیاں کھا جائیں. اور پہاڑوں کے اندر سر دے کے رہتی ہیں. اللہ کی قدرت دیکھو، وہ پہاڑ کے اندر وہ مچھلی کا سر ہوگا، دم پہ نا اللہ نے اسی مچھلی کی تصویر بنائی ہوئی ہے. اس تصویر سے مچھلیاں دھوکا کھاتی ہیں کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہم اس پہ اٹیک نہ کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. کسی کے پیچھے سے اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے نا، اس کو ڈیفنس کا موقع ملے گا نہیں. اب یہ مچھلی کی فطرت ہے منہ دینا کسی چٹان میں، تو اب اس کی دم باہر ہوتی ہے، اس کو تو بڑے آرام سے نوالا بنایا جا. بڑی مچھلی آئی پیچھے سے اٹیک کرے اور سمجھے کہ بھائی یہ تو دفاع کر نہیں سکتی، بالکل مچھلی کے چہرے جیسی تصویر اس کی دم پہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو مچھلیاں دیکھ کے ڈر رہی ہوں کہ نہیں تو ہمیں دیکھ رہی ہے. حالانکہ وہ اس کو پتا بھی نہیں کہ اللہ نے میری دم پہ بنائی ہوئی ہے تصویر. یہ بھی ایک قسم ہے مچھلیوں کی، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائیں گی سامنے. اور بھائی یہ ڈیفنس کا نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کیڑے ایسے ہیں جو ذرا سا خطرہ بھانپتے ہیں ایک دم گھننے بن کے پڑ جاتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے. یہ کیوں ہے؟ جتنے شکاری جانور ہیں نا زیادہ تر وہ ہلتی ہوئی چیزوں پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو ڈیفنس کا یہ نظام دیا کہ جہاں خطرہ ہو نا تم ایسے بن جاؤ جیسے مردہ پڑے ہوئے ہو. تو وہ جانور چھوڑ دیتا ہے پھر ان کو، وہ کہتا ہے یہ تو مرا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے میرے بھائی، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے ہیں یہاں سے اٹھا کے تیر نکال کے ارطغرل کی طرح پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں نا، تیر نکال کے فائر کرتا ہے باقاعدہ. ابھی میں افریقہ کے جنگلوں میں جب تھا تو وہاں ایک جانور دیکھا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، واٹر کر کے کچھ. وہ کیا کرتا ہے، اس کو پانی بہت چاہیے، پانی کے قریب رہتا ہے. پانی کے قریب رہے گا تو شکار بہت ہوگا اس کا. تو اس کو اللہ نے ڈیفنس کا یہ سسٹم دیا ہے. شیر جب اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو وہ پیچھے سے پیشاب مارتا ہے زور سے. وہ اتنا بدبو دار پیشاب کی پچکاری مارتا ہے کہ شیر اس کی بدبو دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. یہ اللہ نے اس کو ڈیفنس کا نظام دیا. ایک تو بڑا ہی عجیب منظر دیکھا میں نے. شیروں کی کچھار تھی، وہ جا رہے تھے کہیں شکار کرنے، آگے ہرن تھا. پیچھے سے سیٹی کی آواز آئی مجھے، جیسے وہ نہیں کراچی کے لونڈے لپاڑے کر کے سیٹی مار رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے آواز آئی. شاید یہ میں نے ولاگ میں بھی بنایا ہے، ویڈیو بھی میں بھی دکھائی ہے، وہ سیٹی سنائی ہے.
میں حیران یہ سیٹی کہاں سے آ رہی ہے بھائی, یہ کون ہے اتنا ایکسپرٹ یہاں جنگل میں سیٹی مار رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آیا, پیچھے دور ایک ہرن کھڑا ہوا ہے, حالانکہ ہرن میں سیٹی کی کوئی آواز نہیں ہوتی, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو سیٹی مار کے خبردار کر رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ تم پہ اٹیک ہونے والا ہے. ایسی سیٹی مار رہا ہے بھائی دور کھڑا ہو کر بار بار. کیا نظام ہے یار, یہ سیٹی بھی ایوالو ہو کے خود بخود اس کو اتنی عقل آ گئی کہ میں نے اپنے دوستوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, کل مجھ پہ بھی یہ دن آ سکتے ہیں. تو کیا پورا ایک بھائی مینجمنٹ ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. جلدی میں آیتوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم تازہ گوشت کھاتے ہو سمندر سے. مچھلی کو اللہ نے لحمن طریہ کہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کھانے سے موٹاپا نہیں آتا اور آدمی کی فریشنس برقرار. مچھلی یوں ہی ہوتی ہے نا, کھاؤ گے تو تم بھی کیسے ہو جاؤ گے, یوں ایسے پھرتیلے ہو جاؤ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.